بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وبطشهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صدق اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین مکرم، حاضرین مجلس، اجازت ہو تو لب کھولوں، عقل و خرد کے میزان میں تاریخ و حدیث کے گوہر کھولوں، مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو لوں، منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس ڈھولوں، تب جا کے کربلا والوں کی شان میں کچھ بولوں۔ آپ سے گزارش ہے، مجھے 30 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، کوشش کروں گا کہ 29 منٹ میں تمام کروں، تو تھوڑا تھوڑا اور قریب تشریف لے آئے، جلدی جلدی میں آپ کی خدمت میں بات پیش کرتا ہوں۔ ماتمی دستے سے خصوصی گزارش ہے اور آگے تشریف لے آئے۔ ممکن ہے کہ جب آپ بالکل قریب قریب بیٹھے تو آپ کے وجود سے پسینہ بھی بہے گا۔ اس کی بھی عظمت اور فضیلت کتب کے اندر درج ہے۔ شیخ جعفر شوشتری اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر حسین کا کوئی کام کرتے ہوئے وجود پہ پسینے کا ایک قطرہ آتا ہے تو اللہ اس سے 70,000 ملائکہ پھل کرتا ہے۔ بولیے گا ذرا سا میرے ساتھ، آپ کو بھی اچھا لگے گا اور مجھے بھی اچھا لگے گا۔ اگر ایک قطرہ بدن سے ٹپک جائے، ایک قطرہ، تو 70,000 فرشتے خدا خلق کرتا ہے جو قیامت تک اس عزادار کی طرف سے استغفار کرتے رہیں گے۔ نہیں، وقت حسین کا محتاج ہے، حسین وقت کا محتاج نہیں ہے۔ مجھے 12 بجے رات میں بھی پڑھایا جاتا تو میں ایسے ہی پڑھتا، کیونکہ یہ ذکر کسی ذاکر کا محتاج نہیں ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صل علی محمد۔ پسینے کے ایک قطرے سے 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000۔ اب اگر آپ کی توجہ ہے تو پھر گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ ایک قطرے سے 70,000، اب پورے دن جلوس میں رہے۔
توجہ کیجئے گا، ایک قطرے سے 70,000 پورے دن پسینہ پوچھتے پوچھتے تھک گئے۔ دیکھو حسین نے تمہیں پہنچایا کہاں ہے؟ پورے دن پسینہ پوچھتے پوچھتے تھک گیا۔ بھئی پسینے کا مقدر کیا ہے رضی بھائی؟ جس کی شہرت حیات پہ حسین کا کرم ہے بس وہ بولے بقیہ چپ رہے۔ پسینے کا مقدر یہ ہے تو جو تمہاری جھٹکی ہوئی چیز سے فرشتے بنوائے ہیں۔ اور ایک چیز سنجھولی میں پڑھ کے ہی جا رہا ہوں، پورے اکبر پور تک پہنچا دیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے یار۔ یا تو نعرہ لگاؤ اور لگاؤ تو حق ادا کرو، کیونکہ شاہد رضوی ہمیشہ کہتا ہے نعروں کا ناریوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سمجھنا تمہاری ذمہ داری ہے، پڑھنا میری ذمہ داری ہے۔ نعروں کا ناریوں سے۔ بھائی نے لبیک یا حسین کا نعرہ لگایا، کچھ لوگوں نے جواب دیا، کچھ یوں ہی منہ بنائے بیٹھے رہے جیسے منو مٹی پڑی۔ نہیں، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم یہ نعرہ لگاؤ گے تو لگے گا، لو پھر کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، شیخ جعفر شوستری، کتاب خصائص حسینیہ، صفحہ نمبر 166، قبلہ رخ ہو کے کھولو گے تو روایت داخلی کرم موجود ہے۔ حسین قبر خدیجہ پہ کھڑے ہیں، آواز دے رہے ہیں یا ربی یا ربی یا ربی۔ حسین یہ کہہ کے چپ ہوئے، اللہ نے آواز دی لبیک یا حسین۔ بتا دوں کسی چھوٹے عالم کا نام نہیں لیا، یہ وہ عالم ہے جس کے تبحر علمی کے بارے میں علماء سے پوچھنا۔ یہ عالم مجلس نہیں پڑھ پاتے تھے، ایک زانو پہ فضائل کی کتاب، ایک پہ مسائب کی کتاب، فضائل بھی دیکھ کے مسائب بھی دیکھ کے۔ ایک دن ایک جوان نے ٹوک دیا، کیسے عالم ہو، دو جملے بھی علی کے گھرانے کی فضیلت کے بغیر دیکھے نہیں پڑھ پاتے۔ واپس آئے، سینہ علی کے قبر پہ رکھ دیا، سینہ علی کی زری پہ رکھ دیا اور رکھ کے کہا یا علی یا زبان دے یا علم لے لے، یا زبان دے یا علم لے لے۔ یہ کہتے کہتے آنکھ بند ہوئی، کیا دیکھا؟ کربلا کا میدان ہے، حسین کا بھی خیمہ ہے، یزیدیوں کا بھی خیمہ ہے، کوثر کا بھی خیمہ ہے، ابتر کا بھی خیمہ ہے، طہارت کا بھی خیمہ ہے، نجاست کا بھی خیمہ ہے، حق کا بھی خیمہ ہے، باطل کا بھی خیمہ ہے، سچ کا بھی خیمہ ہے، جھوٹ کا بھی خیمہ ہے۔ کہتے ہیں میں سچ کے خیمے کی طرف چلا۔ جاگنا فقرہ پڑھا ہوں، آہستگی سے زور سے سن لینا۔ کہتے ہیں میں سچ کے خیمے کی طرف چلا، حق کے خیمے کی طرف چلا، طہارت کے خیمے کی طرف چلا، کوثر کے خیمے کی طرف چلا، یعنی حسین کے خیمے کی طرف چلا۔ جیسے ہی حسین کی نگاہ مجھ پہ پڑی تو حسین نے کہا زہیر دور مت جانا، میرا مہمان آ رہا ہے، دور مت جانا، میرا مہمان آ رہا ہے۔ اس جملے کو غور سے سننا۔ قریب گئے، زہیر سے کہا زہیر خیمے میں جاؤ، وہ جو کئی دن پہلے
کئی دن، یہ یاد رکھیے گا، کئی دن پہلے میں نے ستو کھایا تھا، وہ تلے میں ذرا سا لگا، شیخ جعفر کے منہ میں ڈال، زہیر پیالہ لائے، پھپکی دی، اتنا سا ذرہ شیخ جعفر کے منہ میں گرا، اب جو آنکھ کھلی تو زبان بھی چلی، قلم بھی چلا۔ ایسے عالم دین کی کتاب سے تمہیں سنا، حسین کو احسان سمجھ کے مت ماننا۔ ہاں یہ جو کھا رہے ہو نا حسین کا صدقہ، میں تمہیں جملہ سناتا ہوں، رائٹر کا نام بتاتا ہوں، ڈاکٹر بن ہولیو، غور سے سننا، شاہد رضوی یوٹیوب نہیں چباتا، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ ڈاکٹر بن ہولیو اپنی کتاب علی اصغر میں لکھتے ہیں کہ کائنات کے سب سے امیر آدمی کا نام علی اصغر ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم کچھ لوگ نہیں پہنچ سکے، لوگوں نے اعتراض کیا کہ کائنات میں سب سے امیر خدیجہ کا یقیناً، لیکن میں نے کہا کائنات میں سب سے امیر کا کیا مطلب؟ کہ خدیجہ نے اسلام پالا۔ اگر احسان لگے تو بولنا، خدیجہ نے اسلام پالا 61 ہجری عصر عاشور سے پہلے تک، لیکن علی اصغر عصر عاشور سے لے کے قیامت تک ساری کائنات کو پال رہا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اگر حسین خون گرا دیتے، دلیل یہ ہے کہ اگر حسین خون گرا دیتے، اناج نہ اگتا، آسمان میں اٹھا دیتے، پانی نہ برستا۔ تو مجھے کہنے کا حق ہے عصر عاشور سے لے کے قیامت تک علی اصغر کھلا بھی رہے اور پلا بھی رہے۔ تو اس گھرانے کو احسان سمجھ کے مت مان، نوکر سمجھو خود کو، نوکر۔ اس لیے کہ ایک اور عالم کا نام یاد آ گیا، آیت اللہ وحید خراسانی، 100 سال سے زیادہ عمر ہے اس عالم کی، آج بھی جلوسوں میں ننگے پیر چلتے، اور تم نئے جوتے پہن کے آتے ہو۔ سلامت رکھے، پیچھے والوں ذرا سا بولنا میرے ساتھ، تم نئے جوتے پہن کے آتے ہو، کوئی موچی کا پہن کے آ رہا ہے، کوئی لیوائس کا پہن کے آ رہا ہے، کوئی ایڈیڈاس کا پہن کے آ رہا ہے، کوئی ووڈ لائن کا پہن کے آ رہا ہے۔ ارے کس کے جلوس میں آ رہا ہے؟ حسین کے جلوس میں، حسین کے جلوس میں جوتے دکھاؤ گے، میاں اتنے قیمتی جوتے تم قبر تک نہیں لے جا سکتے، اور جس کا جلوس ہے اس کے نانا کی جوتیاں۔ تمہاری قبر میں نہیں جائیں گے، جس کے جلوس میں آ رہے ہیں اس کے نانا کی جوتی۔ بھئی پہنچو نا، تاریخ پڑھا، عرش تک گئی ہے۔ چلو یہ جوتی چھوڑو، حسین، رائٹر کا نام سائم چشتی، ہمارے مذہب کا نہیں ہے، لکھتا ہے کہ حسین مسجد سے نکلے، ابو ہریرہ نے اپنا عمامہ اتارا، حسین کی جوتی صاف کرنے لگا۔ جو واقعہ میں پڑھ رہا ہوں نا، سوتے سے اٹھاؤ گے تو 16 کتابوں کا حوالہ دوں، سوتے سے اٹھاؤ گے، اور اگر جاگ رہا تو پھر گنتی ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی حسین نکلے، ابو ہریرہ نے اپنے دستار سے حسین کی جوتی صاف کی،
لوگوں نے پکڑ لیا سرکار آپ محدث ہیں، حدیثیں بناتے ہیں. میں تو اشارے ہی پڑھوں گا نا جناب. آپ حدیثیں بناتے ہیں، آپ اپنے دستار سے حسین کی جوتی صاف کر رہے ہیں. یہ اتارا، یہ جوتی پہ رکھ کے صاف کرنے لگا. ابو ہریرہ نے کہا اللہ تیرا منہ توڑے، اگر تجھے حسین کی جوتی کی فضیلت پتہ چل جائے تو یہ یہاں نہ رکھے، یہ یہاں رکھ لے. یہ یہاں نہیں رکھے، یہ یہاں رکھے. عظمت حسین. سارے مل کے مرد آباد، مرد آباد. حسینیت زندہ باد کا نعرہ اونچی آواز میں لگایا کرے، اس لیے کہ ہر سال محرم میں بلکہ چاند دیکھتے ہیں کچھ برساتی کیڑے منہ نکالتے ہیں. بمبئی اور دیگر جگہوں کے افراد آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے وقت کے اندر گفتگو سمیٹ لوں گا. کیڑے منہ نکالتے ہیں جنہیں پورے سال خدا کی قسم جانور نہیں پوچھتے، وہ بھی قوم کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں. انسان چھوڑ دو، نوحوں پہ اعتراض، عزاداری پہ اعتراض، ماتم پہ اعتراض، تبرک پہ اعتراض، جلوس پہ اعتراض. اکبرپور میں بڑا جلوس نکلتا، بھائی آپ کی نانی کیوں مر رہی ہے؟ اعتراض بھی کیسے کیسے صاحب شیعوں نے مارا، ماتم ان کی سزا. دیکھو اولاً تو میرا بچہ بھی یہ بات نہیں مانے گا. کچھ خطیب منبر پہ بیٹھ کے کہتے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ ہم نے مارا. ارے بھائی کیوں مان لیں؟ اگر اتنی ہی دیر میں موت آ گئی تو اتنی ہی دیر میں کچھ شیعہ خطیب بھی منبر پہ بیٹھ کے گئے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے. ارے بھائی ہم کیوں مانے؟ اگر اسی تھوڑی دیر میں موت آ گئی تم نے تو ہمارا ٹھکانہ لگا دیا تھا. اولاً تو نوجوانوں میں مانتا ہی نہیں، میری قوم کا بچہ بھی نہیں مانتا کہ شیعوں نے مارا، شیعوں نے مارا. تم کہتے ہو شیعوں نے مارا تو مجھے اتنا جواب دے دو جب شیعہ مار رہے تھے تو تم کہاں مر رہے تھے؟ مولا سلام اللہم جو آزادار ہے جو وہ اس فقرے کو سنے. میں لیکچرار سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، پروفیسر سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، بیرسٹر سے خطاب نہیں کر رہا ہوں. ان عہدوں سے کیا خطاب کروں جن میں ریٹائرمنٹ ہے. عہدہ تو وہ قیمتی ہے نا جس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے. ماں کی گود کا بچہ بھی عزادار ہے. تو آپ عزاداروں کی ایک فضیلت سنا اور گفتگو سمیٹ. گھنٹے نہیں پہنچنا مجھے، 30 منٹ کا وقت دیا گیا، 17 ہو گئے. 2 منٹ اور سناؤں گا لیکن فضیلت وہ سنا دوں گا رات کی نیند نہ اڑینا. تو پھر شاہد رضوی کو بلانے کا فائدہ کیا؟ فضیلت سنو. آیت اللہ وحید خراسانی لکھتے ہیں کہ میدان محشر ہوگا،
ہر نبی اپنے امتی کے ساتھ کھڑا ہو، آدم اپنے امتی کے ساتھ، شیش اپنے امتی کے ساتھ، انوش اپنے امتی کے ساتھ، قینان اپنے امتی کے ساتھ، مہلائی اپنے امتی کے ساتھ، یر اپنے امتی کے ساتھ، لمک اپنے امتی کے ساتھ، یافس اپنے امتی کے ساتھ، ارفشد اپنے امتی کے ساتھ، موسیٰ اپنے امتی کے ساتھ، عیسیٰ اپنے امتی کے ساتھ، یعقوب اپنے امتی کے ساتھ، شعیب اپنے امتی کے ساتھ، داؤد اپنے امتی کے ساتھ، صالح اپنے امتی کے ساتھ، جرجیس اپنے امتی کے ساتھ، ہر نبی اپنے امتی کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ میدان محشر میں بجلی کی طرح کچھ لوگ نکل کے جنت کی طرف چلے جائیں گے، ہر نبی کا امتی اس کے پیچھے جائے گا کہ یہ کون ہے، نبی روک کے کہیں گے ان کا پیچھا نہ کرو، یہ حسین کے عزادار مت کرو، یہ حسین کے چاہنے والے ہیں، یہ ہے آپ کی فضیلت، یہ ہے آپ کا مرتبہ۔ عزاداری امام حسین میں ہر کام کو بڑا سمجھیے، کوئی کام چھوٹا نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ زمین پہ بیٹھ جائیں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے، ہمارا عہدہ بڑا ہے، ہم ریپوٹڈ لوگ ہیں۔ یہ بتاؤ کہ زمین پہ بیٹھو گے یا لیٹنا پسند کرو گے زمین میں؟ تمہیں خدا کی قسم کتاب کا نام بتا رہا ہوں، کتاب کا نام ہے کتاب الشافی، باب الجنائز، اس میں یہ فقرہ لکھا ہوا ہے۔ ابو بصیر آئے مولا کے پاس، مولا میں نے سنا ہے تراب دباتی ہے، ہر آدمی ڈراتا ہے نا فشار قبر سے، تراب دباتی ہے، پیس دے گی، سرما بنا دے گی۔ مولا نے کہا ہے ہاتھ، افسوس ہزار افسوس۔ کہنے لگا مولا کیا مطلب؟ آپ کے جد نے نہیں فرمایا، کہا فرمایا ہے۔ مثال دوں، ایک اننون پرسن آیا، شاہد رضوی مجھے ₹1,00,000 چاہیے، میں نے کہا نہیں۔ آ گیا میرا دوست، مجھے $2,00,000 چاہیے، ابھی دیتا ہوں۔ اننون کے لیے جواب الگ، پرسنل کے لیے جواب الگ۔ امام نے ابو بصیر سے کہا کہ میرے ہی جد نے فرمایا ہے کہ زمین پیسے گی، مگر یہ تو دیکھ کہ پوچھنے والا علی سے محبت کرنے والا نہیں تھا، علی کا دشمن تھا۔ کہا پھر کہا جب کوئی میرے جد کا چاہنے والا قبر میں لیٹے گا تو یہ قبر برابر والی زمین پہ فخر کرے گی، دیکھ میرے سینے پہ علی والا آ رہا ہے۔ بس گفتگو میں نے سمیٹ لی کیونکہ تھوڑے سے مسائل بھی مجھے پڑھنے ہیں۔ یاد رکھیے آپ کی منزلت الگ ہے، کبھی اگر زندگی نے ساتھ دیا تو عزادار کی اہمیت پڑھوں گا، فرش عزا کی اہمیت پڑھوں گا۔ کچھ لوگ فرش عزا بچھاتے ہیں، اگر وہ مڑ گیا تو پیر سے سیدھا کر دے۔ میں اپنی ماں سے کہوں گا ایسے بدتمیز اولاد کی تربیت کرو جو فرش عزائے حسینی کو پیر سے سیدھا کر۔ یاد رکھو جس پہ تم 4 رکعت پڑھتے ہو وہ نماز واجب کا مصلی ہے، اور جس پہ بیٹھ کے تم زمانے کے امام سے ملتے ہو نماز عشق کا مصلی ہے۔ دونوں مصلوں کی تعظیم ہونی چاہیے، نماز عشق کے بھی مصلی کی۔ کبھی بزرگان کی کتابوں کو پڑھو تب تمہیں پتا چلے گا۔ ایک جملہ سنا دیتا ہوں،
کہ فرش عزائے حسینی کیا ہے؟ شیخ جعفر لکھتے ہیں کہ غریبوں تمہاری غربت کی عزت حسین نے رکھ لی، تمہارے غربت کی عزت حسین نے رکھ لی۔ جب زمانے نے پوچھا کیا مطلب، کہا جو اثر حسین کے روضے کے گنبد اجابت میں، وہی اثر فرش عزائے حسین میں۔ ہم اسے کمتر سمجھتے خدا کے لیے۔ اگر آپس میں جھگڑا لڑائی بر بنائے عزاداری کر رہے ہو تو بند کرو ان چیزوں کو۔ میرے علاقے کی مجلس، میرے علاقے کا جلوس، میرا خطیب، میرا ذاکر، میرا مولوی، میرا عالم، میرے نوح خان، میرے مرثیہ خان، تمہارے باپ کی ہے عزاداری؟ لاوارث نہیں ہے یہ عزاداری، اس کا وارث پردے میں بیٹھا ہے۔ اور میں اپنے مزاج میں خطابت کروں تو بس یوں کہوں گا، اس عزاداری کا وارث پردے میں بیٹھا ہے اور خالی ہاتھ نہیں بیٹھا، ذوالفقار لیے بیٹھا ہے۔ لہذا سوچ سمجھ کے عزاداری امام حسین علیہ السلام پہ انگلی اٹھایا کر۔ خبردار خبردار، نوکر ہو نوکر کی طرح، مالک بننے کی کوشش ہو، ورنہ بہت سارے افراد ہیں جسے فاطمہ چن سکتی۔ یہ ماتم کر رہے ہو، شکرانہ پڑھا کرو کہ اہل بیت نے تمہیں توفیق دی سینے پہ ہاتھ مارنا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے خود امام حسین کے لیے پڑھا ہے کہ جس فرشتے کو ایک بار ڈیوٹی مل جاتی ہے اسے دوبارہ نہیں ملتی۔ اپنے مقدر کو سلام کرو کہ تم ہر سال حسین کی نوکری کرو۔ بس سمٹ گئی بات، جو کہ وعدہ تھا اور منتظمین نے جو کہا میں اس پہ مکمل گفتگو کر چکا۔ چند قطرے آنسوؤں کے، ان کے نام جنہیں کبھی تماچے لگے، کبھی نیزے کی انی چڑھوئی گئی، اونچی آواز میں رویا کرو، فاطمہ کو اونچی آواز پسند ہے۔ ابھی بھی میرے بیگ میں 8-10 کتابیں سنجھولے میں موجود ہوں گی۔ جب رویا کرو نا، چھٹے امام نے رونے کا طریقہ بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے جد کے غم میں ایسے رو کہ تمہارے رخسار سرخ ہو۔ تمہارے ہاں جتنے بھی ماتم ہیں نا ان کی مناسبتیں ہیں۔ آگ کا ماتم سید سجاد سے مخصوص ہے، اللہ جانے مسائل تک کیوں نہیں پہنچ سکے۔ آگ کا ماتم سید سجاد سے مخصوص ہے۔ خیمہ جلا تھا، میرا سجاد جلتے ہوئے خیموں میں تھا۔ ایک روایت سنانا ہے، صرف 2-4 تمہید کے جملے سنو۔ میرا سجاد جلتے ہوئے خیموں میں تھا۔ سینے کا ماتم کس سے مخصوص ہے پتہ ہے؟ اگر چیخ نکلے تو روکنا مت، سینے کا ماتم علی اکبر سے مخصوص ہے۔ نہیں پوچھو گے نہیں کیوں سینے کا ماتم علی اکبر سے کیوں مخصوص ہے؟ جب حسین کوہنیوں کھچتے ہوئے، میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا، میں نے ان آنکھوں سے پڑھا ہے۔ آیت اللہ ارجستانی لکھتے ہیں کہ جب حسین 70 قدموں کے فاصلے پہ منہ کے بل زمین پہ گرے ہیں نا لاش علی اکبر سے پہلے، تو حسین نے خود کو کوہنیوں سے کھینچنا شروع کیا، لیکن دشمنوں نے کیا کیا پتا ہے؟ کوئی حسین کی پیٹھ میں نیزہ مارتا تھا، کوئی تلوار حسین پلٹ کے کہتے تھے اتنی جان رہنے دے کہ
صرف ایک روایت، اس لاشے پہ حسین نے کلیجہ ٹوٹا، اس لاشے پہ حسین نے کلیجہ ٹوٹا. لیکن مصائب جب ہونا اور کبھی زانو پہ ہاتھ مارتے مارتے منہ پہ ہاتھ مارتے، میں آنکھ بند کر لیتا ہوں، اگر تمہیں شرم آ رہی ہے تو میں بند کر لیتا ہوں. جب کبھی روتے روتے رخسار پہ ہاتھ پڑے نا تو سمجھ جانا یہ سکینہ کے حصے کا بات ہے. دو فقرے صرف ایک روایت سنانی تھی، اس لیے صرف دو فقرے تمہیں سنانا چاہتا ہوں. پہنچ گئے تو بہت گریہ کرو گے. سرکار کا میں نے دیکھا علم بھی برآمد ہوا. 18 بنی ہاشم کا جب تابوت برآمد ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا سرکار کا علم برآمد ہوا. اپنی اپنی زندگی میں تم نے علم سجایا بھی ہوگا، سوارا بھی ہوگا، اٹھایا بھی ہوگا. میں تمہیں ایک فقرہ سناتا ہوں کیونکہ روایت کم پڑھتا ہوں، احساس جو ہے مصائب کے وہ زیادہ. لیکن یہ فقرہ کتابوں میں درج ہے کہ عباس سکینہ کو زمین پہ نہیں چلنے دیتے تھے. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. عباس سکینہ کو زمین پہ نہیں چلنے دیتے تھے. بی بی جب بھی چلتی تھی نا عباس گود میں اٹھا کے کہتے تھے میرے ہوتے ہوئے آقا کی بیٹی زمین پہ چلے، یہ کیسے ممکن ہے؟ عزاداروں اب سر و سینہ پیارا نہ کرنا. جب 11 محرم کو ہاتھوں میں رسن باندھ کے کھینچا گیا ہے نا تو 7 قدم چل کے زمین پہ بیٹھ گئی. فرات کا رخ کیا کہ چچا اگر پہلے چلنے دیتے عادت تو بن جاتی. کے بیٹھ گئے. کہا چچا اگر پہلے چلنے دیتے عادت تو بن جاتی. اے چچا مجھ سے چلا نہیں جاتا. زجر بن قیس ملعون کے ہاتھ میں رسی تھی. سنو گے یہ کون ملعون ہے؟ تمہارے چوتھے مولا نے فرمایا مجھے تعجب ہے اس نمازی کی نماز کے اوپر جو اپنی نماز تمام کر لے 3 ملعونوں پہ لعنت نہ کرے. حارث بن نوفل، حکیم بن طفیل، زجر بن قیس. یہ کون تھا بتاؤ؟ صرف اشارہ دوں گا. کربلا میں یہ پتھر مارنے والوں کا سردار تھا. یہ کربلا میں پتھر مارنے والوں کا سردار تھا. پتہ اس نے مختار کے دربار میں بتایا کہ میں نے بہت پتھر چلا لیکن 3 پتھر ایسے چلا. مختار نے پوچھا پہلا پتھر؟ کیا میں نے پہلا پتھر علی اکبر کے گرنے کے بعد نہیں چھوڑ دیا. میں نے دوسرا پتھر میں نہیں بتا. میرا وقت بھی تباہ ہو رہا ہے. اے مولا غازی اگر میں مصائب کے اس فقرے کا حق ادا کر سکوں تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے جب بھی موت آئے سرکار وفا آپ کا ذکر کرتے ہوئے یہ آپ کے بھتیجے کے مصائب پڑھتے ہوئے ہے. میں نے بتایا اس نے کہا میں نے پہلا پتھر اکبر کے زین سے زمین پہ آنے کے بعد مارا. اب یہ مصائب میں تمہارے لیے نہیں پڑھا، جن کی گود میں بیٹیاں پلی ہے نا ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. مختار نے پوچھا دوسرا پتھر؟ اس نے بتایا کہ تیسرا پتھر کا شام غریبہ سکینہ کے گھٹنوں میں.
सिमट गई गुफ्तगू। तफसील नहीं बताऊंगा, कभी याद दिलाना तो ये पूरे मसाइल तीसरे पत्थर के मैं तुम्हें सुना दूंगा। एक जुमला सुनो, खत्म कर दी मैंने बात, नहीं पढ़ता आगे। मेरी एक भतीजी है, अल्लाह उसका मुकद्दर भी बुलंद करे, हयात भी ऊंची रखे। बहुत छोटी थी, नाम मैंने उसका सकीना रखा है। गर्मी बहुत हो रही थी मुंबई में, मैंने उसे गोद में उठाया, घर के बाहर चला, लिफ्ट के जरिए नीचे आया, घर के बाहर गया, मैंने उसकी पेशानी को चूम के कहा, बेटा आज तेरे अब्बा को तुझसे काम है। देखो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं सख्त दिल नहीं हूं, सिर्फ मैं महसूस करना चाहता था कि मसाइल को। मैंने उसके पैर से चप्पल निकलवा दी, मैंने कहा थोड़ी देर मैं यहां खड़ा हूं, तू चल के आ जा ना। जिस मसाइब को मैंने महसूस किया वो मसाइब सुना रहा हूं, चल के आ जा। मैं 20 कदम की दूरी पे खड़ा होऊंगा, वो 7-8 कदम चली और बिलक बिलक के रोने लगी। मैं दौड़ के करीब गया, मैंने पूछा क्या हुआ, कब पैर चल रहे, मैंने गोदी में उठाया, करबला का रुख किया, मैंने कहा पास मेरी भतीजी 7 कदम चली तो पैर चलने लगे। आपकी भतीजी करबला से कूफा, कूफा से शाम। बस आखिरी 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट, सिमट गई बात, आखिरी 1 मिनट। करबला से कूफा, कूफा से शाम, पैरों में छाले, छालों में कांटे। सकीना चलते चलते एक जगह बैठ गई। अब सर उठाओ, 1 या 1.5 मिनट में पढ़ूंगा, छोड़ दिया, बैठ गई। रिवायत के जुमले हैं कि घुटनों में सर दे दिया बच्ची ने। ये हारिस बिन नौफिल, अल्लाह लानत करे, ये ताजियाना लेके आया और सज्जाद को मार दे। अल्लाह इन आवाजों को सलामत रखे, कभी कोई दुख न दे। मारने लगा, सज्जाद ने रोक के कहा जरूर सकीना कहीं छूट गई है। एहसास का एक जुमला सुनाता हूँ सकीना बीबी का, कोशिश करना कि सरोसीना पीट के रो। एहसास का जुमला ये है कि सैयद सज्जाद हथकड़ी, बेड़ी, खारदार तो लंगर संभाले हुए चले। भाई तुम चीख क्यों नहीं मारते, तुम समझे नहीं। तुम्हें पता है नौजवानों, बड़ी जहाजों को, पानी की जहाजों को जब रोकना होता था ना तो लंगर लगाया जाता था। कभी तुमने सोचा नहीं सज्जाद को ये लंगर क्यों बांधा गया। जंजीर के दूसरे सिरे पे 2 रिवायतें हैं, एक में लिखा है कि लोहे का टुकड़ा था, सज्जाद को 4 कदम भी चलना होता था तो पहले जंजीर पकड़ के करीब आया सज्जाद, करीब आया सज्जाद, बस 1 मिनट। कहने लगे सकीना ए भाई देखो ना, ये मुझे ताज़िया दिखा रहे, चलो ना, चलो ना। सकीना ने सर उठाया, रोते हुए कहा भैया जब तक ताकत थी चली ना। घरों तक रोते
عبداللہ پوچھتا ہے مولا سجاد پھر کیا ہوا؟ کہ ایک بہن اپنے بھائی کو کب تک تعزیہ نہ کھاتا ہوا دیکھ سکتی تھی، میری بہن نے اپنے آپ کو میرے اوپر کیا،